أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما آمن عليه مثله البشر. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، عز و شان، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر، انسانوں کی رہنمائی، سیدھا راستہ انہیں بتانے کے واسطے بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور یہ نبی اور رسول اللہ کے دین کو، توحید کے پیغام کو، دین کے احکام کو ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو ان انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر، ان کو سیدھا راستہ بتانے کی خاطر، ان تک توحید کی امانت پہنچانے کی خاطر کئی نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا، اور ساتھ میں کچھ ایسی نشانیاں، کچھ ایسے معجزات عطا کیا جس کے ذریعے سے ان نبیوں کی پہچان ہوتی تھی، ان نبیوں کی شناخت ہوتی تھی. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، کہا کہ جتنے بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، سارے نبیوں کو معجزے دے کر اللہ رب العالمین نے بھیجا، اللہ کی نشانیاں دے کر اللہ رب العالمین نے بھیجا. معجزے کے بغیر نبوت کا دعویٰ کرنا اتنا ہی جھوٹ ہے. معجزے کے بغیر نبوت کا دعویٰ کرنا اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سورج طلوع ہو اگر کوئی بولے تو کتنا جھوٹ ہوگا، اتنا ہی جھوٹ یہ بھی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ضرور بضرور معجزے اور نشانیاں دیتا ہے تاکہ اس کی معجزات اور نشانیوں کے ذریعے سے ان کی پہچان ہو اور لوگ یہ پہچان لے کہ یہ نبی ہے اللہ کا، یہ رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم آپ کو ہماری نشانیاں اس کائنات کے آفاق میں دکھاتے ہیں، تمہارے اندر بھی ہماری کئی نشانیاں موجود ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہو کہ یہ دین یا نبی جو پیغام، جو دین لے کر، جو احکامات لے کر تمہارے پاس آئے وہ حق ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ اور غلطی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب وقت کے بادشاہ نے، نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا: یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت والی بن جا. یقیناً آگ کا ٹھنڈا ہونا، آگ کی اس کی عادت کے برخلاف سلامتی والا بن جانا، یہ معجزہ ہے اللہ کا.
اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا لوگوں کے سامنے واضح طور پر اللہ تعالیٰ ایک نشانی کے طور پر یہ عطا کیا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے، کہے اے فرعون، میں تیرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ دین پر قائم رہیں، اللہ کی عبادت کریں اور غلط راستے کو چھوڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیری یقین کی خاطر، تجھے یقین دلانے کے واسطے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھی عطا کیا۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے ساتھ معجزے ہیں، اگر تمہارے ساتھ نشانیاں ہیں تو بتائیے کہ تمہارے معجزے اور نشانیاں کیا ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی نکالتے ہیں، نکال کر زمین پہ ڈال دیتے ہیں تو اچانک وہ اژدھا بن جاتا ہے، اور اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہیں تو ان کا ہاتھ چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں کے محفل کے لوگوں نے کہا اے فرعون، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تمہارے سامنے جادو کر رہا ہے، تم اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ تو یہ سن کر فرعون کو غصہ آتا ہے، اس نے ایک تدبیر رچا، کہا کہ اس علاقے میں جتنے بھی جادوگر ہیں سارے جادوگروں کو جمع کرنا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی، ان سارے جادوگروں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب دونوں کا مقابلہ تھا، ایک طرف فرعون کے بھیجے گئے 70,000 جادوگر اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے معجزہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اپنے جادو کو، کرتب کو پہلے دکھائیں گے یا میں پہلے دکھاؤں گا؟ تو ان جادوگروں نے کہا کہ ہم پہلے دکھائیں گے۔ تو یہ کہہ کر اپنی ساری رسیاں اور لاٹیاں جو ان کے ہاتھوں میں تھی وہ ساری رسیاں میدان میں ڈال دیے، اور ساری رسیاں اور لاٹیاں اژدھا یا ایک سانپوں کی شکل بن کر چلنے لگ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کیا، فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اے موسیٰ، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لاٹھی کو زمین پہ میدان میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ان کے سارے کرتوتوں کو، سارے کرتبوں کو اور سارے جادو کو ایک ہی بار میں نکل لیتی ہے، جس سے سارے جادوگروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور سارے لوگ وہاں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا کیے، کچھ نشانیاں عطا کی۔ کیا تھی وہ معجزے، کیا تھی وہ نشانیاں؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک معجزہ دیا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، مجھے اللہ نے ایک نشانی اور معجزہ عطا کیا۔ کیا ہے وہ؟ میں مٹی سے پرندے کی شکل میں ایک پتلا بناؤں گا اور اس میں روح پھونکوں گا تو وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے زندہ ہو کر، پرندہ ہو کر وہاں سے چلنے لگے گا۔ اور وہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا، ایک مٹی کا پتلا بنائے، اس میں روح پھونکے اور اللہ کی اجازت سے وہ پرندہ اڑ کر جانے لگا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ۔ اور اسی طرح ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے، یعنی بچپن ہی سے جو اندھا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ ہی سے جو آدمی اندھا پیدا ہوتا ہے، اس اندھے کو اور برس یعنی سفید چٹوں والی بیماری، اس برس کی بیماری کو بھی میں شفا اس کو اللہ کی اجازت سے بری کر سکتا ہوں۔ تو کئی بیمار آتے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا
ایک سنت ہے، اللہ رب العالمین کی ایک طریقہ اور سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ان کو ضرور بضرور نشانیاں اور معجزے عطا کر کے بھیجا. تو جو بھی نبی آتے، جو بھی رسول آتے، وہ اپنی معجزے اور اپنی نشانیوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتے اور اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے اور کہتے کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں. اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے عطا کیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو اگر ہم گنیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے تھے وہ 1000 سے زیادہ تھے. کتنی؟ 1000 سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو کہ قرآن محمد کا کلام ہے، قرآن میں غلطی ہے یا قرآن یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام نہیں، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو اس جیسا ایک کتاب یا ایک آیت بھی لا کر دکھاؤ. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا اور آج تک 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، کوئی آدمی ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے اور کوئی بھی ایک آیت لانے سے بھی کوئی آدمی ہمت نہیں کر سکا آج تک. سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. جیسا کہ کچھ دنوں پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک ملعون قسم کا آدمی تھا جو آج ابھی زندہ ہے، وسیم رضوی جس کا نام تھا. وہ ایک شیعہ رافضی ملحد کافر قرآن کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کیا اور کچھ آیات پر اعتراض کر کے یہ بتانے کی کوشش کیا، یہ دعویٰ کیا کہ یہ بعد میں ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی طرف سے اس میں اضافہ کیے گئے یہ آیتیں ہیں، اس کو نکال دینا چاہیے. بہرحال ایسی کوششیں اب نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری رب العالمین نے لیا، وہ اللہ رب العالمین پورا کر کے ہی رہے گا. لاکھ لوگ پوری دنیا والے مل کر بھی قرآن میں کچھ تبدیلی کرنی چاہے، قرآن میں کچھ تحریف کرنا چاہے، قرآن میں کچھ بدلنا چاہے تو ساری دنیا والے مل کر بھی اس میں ذرا برابر بھی ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. خیر، بات چونکہ معجزے کی چل رہی تو میں نے یہ بولا کہ یہ معجزہ ہے قرآن معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے ایک چیلنج ہے. پوری دنیا والے، پورے انسان اور جن مل کر بھی ایسا کلام لانا چاہے تو کوششیں بھی ہوئی اور ہوتی رہیں گی، لیکن دنیا ایسا کلام لانے سے عاجز اور قاصر ضرور رہے گی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا یقیناً ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. حفاظت کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ عطا کیا. اسراء اور معراج کا معجزہ تھا. ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں جا کر سارے انبیاء کی امامت کیے. ایک ہی رات میں سارے انبیاء کی امامت کیے اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا. 7 آسمانوں کا سیر کیے، انبیاء سے وہاں ملاقات ہوئی، جنت کا سیر ہوا، جہنم کا سیر ہوا اور نمازوں کی فرضیت ہوئی. نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں صبح ہونے سے پہلے پھر اپنے گھر میں موجود ہیں.
ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جانا، وہ بھی ایک معمولی سواری پر، اور وہاں سے سارے آسمانوں کا سیر کرنا اور جنت و جہنم کا سیر کرنا، یہ سننے کے لیے تو بڑا تعجب کی بات ہے. کفار کو بھی تعجب ہوا، وہ لوگ جھٹلائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب یہ بات کہا گیا، جب یہ بات ان سے کہی گئی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کو تسلیم کر لیے. اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء یعنی بیت المقدس اور معراج کا جو سفر تھا اس کا ذکر رب العالمین نے اس آیت میں کیا. تو یہ بھی رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے. ان میں سے 2-3 معجزات کا میں آپ کو ذکر کروں گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے. سفر میں جا رہے تھے تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پیاس لگی ہے اور ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. صحابہ کی شکایت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین اور علی رضی اللہ عنہ کو دونوں کو بھیج کر کہے جاؤ پانی تلاش کرو. تو وہ دونوں پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے. وہ اپنے اونٹ پر 2 مشکیزیں رکھ کر وہاں سے گزرتی رہتی ہے. انہوں نے اس عورت سے پوچھا تم پانی کہاں سے لا رہی ہو، ذرا ہمیں بھی بتاؤ. تو اس عورت نے کہا کل اس وقت میں پانی کے پاس تھی، کل میں اس وقت پانی کے پاس تھا، اب بھی میں راستے میں ہوں، اب بھی میں راستے میں ہوں، میرے منزل تک، میرے گھر تک میں نہیں پہنچی ہوں. ان دونوں نے ان سے پانی مانگا تو عورت پانی دینے سے انکار کی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کو بلا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک مشکیزے کو اتارنے کا حکم دیا. جب اس عورت نے اس مشکیزے کو نیچے اتارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بندن کو، اس کے ڈھکن کو کھول دیا، اور کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو بند کر دیے. پھر نیچے کا جو جہاں سے پانی نکلتا ہے اس راستے کو کھول دیے، اس بندھن کو کھول دیے، تو اس میں سے پانی نکلنے لگا. صحابہ سے کہے اے صحابہ تمہارے پاس جتنے برتن ہیں سارے برتن بھر لو. تو سارے صحابہ نے اپنے پاس جتنے خالی برتن تھے سارے برتن صحابہ نے بھر لیے، سارے برتن صحابہ نے بھر لیے، اور سارے صحابہ پانی پی لیے، آرام سے سیراب ہو گئے. پھر بھی پانی ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا. اور اس عورت سے کہے کہ دیکھو ہم نے تمہارا پانی نہیں لیا، تمہارا پانی جتنا تھا اتنا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سیراب کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے صحابہ تمہارے پاس جو بھی مال ہے اس مال کو اپنے پاس تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر دو تاکہ اس عورت کو ہدیہ کر دے. وہ ہدیہ دے کر اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھیج دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت جا کر اپنے قبیلے والوں کو سارا واقعہ بتاتی ہے. تو اس سارے واقعے اس قبیلے والے سن کر یہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے. پھر صحابہ جب بھی اس علاقے میں جاتے جنگ کرنے کے لیے تو اس کے قبیلے والوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ اس عورت نے مشکل کے وقت میں صحابہ کے ساتھ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کی مدد کی تھی. تو بہرحال یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. خندق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خندق کا واقعہ، جب غزوہ خندق کا موقع تھا صحابہ گڑھا کھود رہے تھے، سخت بھوک کی عالم اور سخت بھوک کی شدت اور حالت میں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی
یہ دیکھیے ہمیں اتنی بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. تو اللہ کے نبی اپنا قمیص اٹھا کر بتاتے ہیں صحابہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہے, میں نے 2 پتھر باندھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں پایا, مجھے یہ حالت دیکھنے نہیں ہوا, اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو باہر نکالو تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلا لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دعوت تیار کرنے کے لیے ان کی بیوی نے تلاش کیا تو گھر میں صرف 1 سا اناج 2.5 کلو اناج ملا اور ایک چھوٹی سی بکری, ایک چھوٹی بکری کا بچہ ان کے گھر میں باندھا ہوا تھا. اس بیوی نے کہا کہ بس یہی ہمارے پاس ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بڑی مشکل سے 10 سے 12 افراد اس کھانے کو کھا سکتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی نے کہا کہ تم مجھے رسوا مت کرنا, تم صرف اللہ کے نبی کے ساتھ صرف کچھ لوگوں کو ساتھ لانا. تو یہ سن کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آپ کے لیے دعوت ہے اور آپ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائیے. تو یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اہل خندق فإن جابرا قد حیّ لکم الطعام, اے اہل خندق آ جاؤ, سارے لوگ جمع ہو جاؤ, جابر نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے, جابر نے تمہیں کھانے کی دعوت دے دیے ہیں, آئیے اور اپنے بھوک کو مٹائیے, جابر کے گھر آپ کے سب کی دعوت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. کتنی تھی؟ 1000 سے زائد صحابہ کی تعداد تھی. تو سارے صحابہ اکٹھا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کے لیے جانے لگے. بڑی مشکل سے 10-12 افراد کھا سکتے تھے, ایسے کھانے میں 1000 سے زائد افراد جا رہے ہیں. جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے لوگوں کا کھانا نہیں ہے, کچھ لوگوں کا بس کھانا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, بس جب تک میں نہیں آؤں گا تب تک روٹی نہ پکانا, اس وقت تک سالن کی ہانڈی کو نیچے نہ اتارنا. تو سارے 1000 سے زائد صحابہ اللہ کے نبی کے پیچھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کی بیوی سے کہا کہ اتنی روٹیاں آپ تو نہیں بنا سکو گی, آپ کے ساتھ کچھ اور عورتوں کو بھی بلا لو تاکہ تمہاری مدد کر سکے اور روٹیاں بنا سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کچھ عورتوں کو وہ جمع کرتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن اور روٹی کے آٹے میں تھوڑا سا اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے ہیں, اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم روٹیاں بناتے جاؤ اور ہانڈی کو نیچے ہرگز نہ اتارو, ایسے ہی سالن ڈالتے جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ان کی بیوی نے ایسے ہی کیا اور روٹیاں بناتی گئی اور اس ہانڈی میں جو سالن تھا اس سالن سے سارے صحابہ کھا لیے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سارے 1000 سے زائد صحابہ کھانے کے باوجود بھی اس ہانڈی کا سالن ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا اور روٹیاں بنتی جا رہی تھی اور سارے صحابہ کھا کر آسودہ بھی ہو گئے. سارے صحابہ کھا کر آسودہ بھی ہو گئے, شکم سیر بھی ہو گئے. سارے صحابہ پیٹ بھر کے کھا لیے اور روٹیاں برابر بنتی تھی. کتنا آٹا تھا؟ 2.5 کلو آٹا تھا, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا. یقیناً ایسی معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی سارے معجزات ہیں. اگر ہم ان معجزات کو شمار کرتے جائیں تو 1000 سے زائد معجزات. یہ کوئی جھوٹی روایتیں نہیں ہیں, یہ تو بخاری کی روایت ہے. صحیح حدیثوں میں یہ واقعات محدثین نے ذکر کیا ہے, کتب حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیے گئے سچے معجزات اور نشانیات تھیں. اور اسی طرح
ایک واقعہ، مختصر واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دودھ کا چھوٹا برتن، ایک دودھ کا چھوٹا لوٹا ہدیے میں پیش کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ تھے، تو سارے صحابہ بھوکے تھے. اصحاب صفہ میں تقریباً 70 سے زائد صحابہ تھے. اصحاب صفہ جن کو کہتے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے نہ گھر تھا اور نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی کمائی کا ذریعہ تھا. وہ سب مسجد نبوی میں صفہ چبوتری میں رہتے تھے. اللہ کے نبی کو کچھ ہدیے میں آ جاتا تو اللہ کے نبی انہیں کچھ بھیج دیتے، کچھ کوئی دعوت دیتا تو وہاں جا کے کھاتے اور وہیں رہ کر عبادت کرتے اور علم حاصل کرتے. ایسے کئی صحابہ اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے. ایک چھوٹا سا برتن بڑی مشکل سے 1 یا 2 صحابی پی سکتے تھے. اس لوٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پی لیا اور اس کے بعد سارے صحابہ کو پاس کیا اور سارے صحابہ پی کر آسودہ ہو گئے اور اس لوٹے میں ذرا برابر بھی دودھ کم نہیں ہوا. سارے صحابہ حتی شبعوا کے الفاظ ہیں حدیث میں، پیٹ بھر کے آسودہ ہو گئے، لیکن ذرا برابر بھی دودھ میں کمی نہیں ہوئی. تو میرے حال یہ واقعات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے معجزات عطا کیا جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے نبوت اور رسالت کی حقانیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، جس سے اللہ کے نبی کی صداقت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور اس کے بعد اسی قسم کے کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ کچھ اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے، جن کو ہم کرامات کہتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ ہے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں اپنی سواری کو باندھ کر، اپنے گھوڑے کو باندھ کر رات میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا. جب وہ خاموش ہوتے تو گھوڑا بھی خاموش ہوتا، جب یہ پڑھتے تو گھوڑا پھر سے سرکشی میں آ جاتا، بدکنے لگتا، اچھلنا کودنا شروع کر دیتا. برابر ویسے ہی وہ قرآن پڑھتے رہے اور گھوڑا ویسے ہی کرتا رہا. جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان میں ایک چھتری کی طرح ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کچھ لائٹ لگے ہوئے ہیں جن سے روشنی نکل رہی ہے، وہ جیسے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ان کے قریب وہ روشنی ہوتی جا رہی ہے. لیکن گھوڑا اتنا زیادہ بدک گیا کہ ان کے بچے کے قریب آ گیا تو وہ ڈر کر بند کر دیا قرآن پڑھنا. صبح ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسید بن حضیر، کیا تم جانتے ہو کہ وہ روشنی کیا تھی؟ وہ تو فرشتے تھے جو تمہاری آواز کی وجہ سے، تمہاری تلاوت کی وجہ سے زمین کے قریب ہو رہے تھے، اور اگر تم ایسے ہی پڑھتے تو صبح تک وہ زمین پر آ جاتے اور صبح اٹھنے کے بعد سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. آپ نے بند کیوں کیا؟ اگر تم پڑھتے تو اچھا ہوتا اور وہ زمین پہ آ جاتے تو سارے صحابہ ان کو دیکھ لیتے. تو اسید بن حضیر نے کہا اللہ کے نبی، مجھے میرے بچے کا خوف ہو گیا، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھوڑا میرے بچے کو رون ڈالے، اسی لیے میں نے بند کر دیا. اسید بن حضیر ہی کا ایک اور واقعہ ہے. عباد بن بشر، یہ 2 صحابی تھے، وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے. اتنے میں رات لمبی ہو گئی. لمبی ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ اٹھ کر نکل گئے. راستے میں جب وہ جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں. ان لاٹھیوں سے چمک نکلنے لگی، دونوں میں سے ایک لاٹھی سے چمک اور روشنی نکلنے لگی. اس اندھیرے میں اس روشنی کے سہارے وہ اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے. جب دونوں کے راستے الگ ہو گئے تو دونوں کی لاٹھیوں سے چمک اور روشنی نکلنے لگی. تو دونوں اپنی لاٹھی کے سہارے، اس روشنی کے سہارے اپنے اپنے گھر کو پہنچ گئے.
تو ان واقعات سے مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ کچھ کرامتیں ایسی ہوتی ہیں جو عادتاً لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسے واقعات، ایسے قصے، ایسی کرامتیں پیش آتی ہیں۔ اب معجزے ہو گئے، کرامات ہو گئی، اب ایک چیز ہے جادو اور شعبدہ بازی۔ آج کل یہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ عیسائیوں کے یہاں اور ہمارے جو مسلمانوں میں جو قبر پرست ہیں، مشرک ہیں، ان کے یہاں یہ دیکھنے میں ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے، لوگوں کو اپنے دین اور اپنے مذہب کی بلانے کے واسطے، لوگوں کے ذریعے سے اپنی کمائی کے راستے بنانے کے واسطے وہ جادو کرتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے اور جھوٹے واقعات کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے دھوکہ دے کر اس قسم کے غلط چیزیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ مورتیوں سے دودھ نکل رہا ہے، مورتیاں دودھ پی رہی ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کرسچن بڑے بڑے بہت سارے مجمع کے سامنے، بڑے بڑے مجموعوں کے سامنے ایسے کرتب دکھاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور ایسا بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر جن وغیرہ کا شیطان وغیرہ سوار تھے، اب وہ سیکنڈوں میں اس کو دور کر دیے۔ کبھی وہ ایسا بتاتے ہیں کہ بیمار اور برسوں سے کینسر اور بڑے بڑے امراض کے شکار لوگوں کو میٹوں میں شفا دے دیتے ہیں، ایسا وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی حالت ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمان کہنا نہیں چاہیے لیکن نام کے مسلمان ہیں، نام صرف ان کا مسلمان ہے۔ ان لوگوں کے بھی یہاں یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے اولیاء، ہمارے پیر، ہمارے مرشد بڑے بڑے کرتب دکھاتے ہیں، بڑے بڑے نشانیاں بتاتے ہیں، اور یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو تب اچھے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھے لوگ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ایسی قسم کے آوازیں آ رہی ہیں، وہاں تو کوئی نہیں تھا، ایسی مورتیوں سے دودھ پی رہا ہے، وہ اس کے اندر سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب چیزیں لوگوں کو دیکھنے میں مل جاتی ہیں۔ یقیناً یا تو جادو ہوتی ہے یا تو شعبدہ بازی، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ شیطان کی طرف سے ایک قسم کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان لوگوں کو ان چیزوں کے ذریعے سے دھوکے میں ڈالتا ہے اور یہ بتاتا کوشش کرتا ہے کہ یہ سچا راستہ ہے، اگر سچا راستہ نہیں ہو تو ایسی عجیب و غریب چیزیں کون بتا سکتا ہے۔ تو یہ شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے، یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو کچھ لوگ دھوکوں میں آ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج کے ماحول میں ہے کہ کئی لوگوں پر جن اور شیطانوں کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، تو وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ وغیرہ کبھی لٹکاتے ہیں، کبھی مرغیاں بکری ذبح کرتے ہیں تو ان کو شفایابی مل جاتی ہے، وہ لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے بکری یا مرغی کو ذبح کرنے کی وجہ سے یا نیمو کے ذریعے سے کچھ غلط کام کرنے کی وجہ سے ہمیں شفا مل گئی۔ یہ تصور ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اچھے لوگ بھی اس دھوکے کے شکار ہو جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی اس قسم کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ جادو ہے، اور جادو پہلے سے بھی تھا اور ہے اور رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، جادو پر حق ہے، لیکن دیکھیے کرامت میں اور جادو میں بہت فرق ہے۔ ایک آدمی سچا ہے، نیک ہے، کتاب و سنت کو ماننے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، کتاب و سنت کے بتائے ہوئے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے آدمی سے کچھ اس قسم کی چیزیں جب ظاہر ہوں گی تو وہ کرامت ہے۔ جھوٹ بولنے والا، نماز نہیں پڑھنے والا، کتاب و سنت سے دور آدمی، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارنے والا، اور جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں سے اگر عادات کے
برخلاف کوئی چیز یا کوئی کام ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ جادو ہے، سمجھ لینا کہ وہ جادو ہے. اور جادو آپ کو معلوم ہے کہ جادو سے حقیقت میں چیز نہیں بدلتی، بس انسان کی نگاہوں کو وہ چیز ایسا دکھائی دیتی ہے. جیسا کہ آج ایک بہت بڑا ماحول ہے میجیشینس، میجک جس کو کہتے ہیں، جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، وہاں کے مینجمنٹ کے لوگ ان بچوں کے پاس بڑے شوق سے، بڑے انٹرٹینمنٹ کے طور پر جادو دکھاتے ہیں، اور ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے، یہ تو عجیب ہے. اب جیسے فون آن کیا ہمارے بچے تو ایسے ایسے پروگرام آتے ہیں، ایسے ایسے کارٹون آتے ہیں جو جادو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچپن ہی سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے مسلسل یہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں تو ان کی ذہنیت بگڑنے شروع ہو جاتی ہے، ان کے افکار و نظریات بدلنا شروع ہوتے ہیں. وہ جو اب موبائلوں میں، ٹی وی میں کارٹون کے ذریعے سے، کارٹون کی شکل میں جو جادو اور میجک کے جو واقعات دیکھتے ہیں، جو جھوٹ دیکھتے ہیں، اس کو ہمارے بچے صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کے نظریات خراب ہو جاتے ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی چیزوں سے بچائے رکھیں، اپنے بچوں کو اس قسم کی چیزوں سے بچائے رکھیں، اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں. تو میرے حال باتیں بہت ہیں. تو انبیاء کو جو خلاف عادت چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. وہی اگر اولیاء کو، اولیاء یعنی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے، سچ بولنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نمازوں کے پابند لوگوں سے ایسے واقعات پیش آئے تو وہ کرامت ہے، اور کرامت کا انکار کسی نے نہیں کیا. امت کا اجماع ہے کہ کرامات برحق ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ جتنے کرامات کتابوں میں لکھی ہیں اس میں سے 99% 99.9% جھوٹ ہے. کرامات برحق ہیں، لیکن کتابوں میں واقعات میں بیان کی جانے والی کرامتی 99.9% جھوٹ ہے. بہت کم ہے جو سچ ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اس اصول کو بھی ذہن میں رکھ لیں. کوئی بھی بات بولے فوراً نہیں ماننا، تحقیق کرنا اس کی. اور تیسری بات ہے جادو اور شعبدہ بازی، یہ بھی خلاف عادت کام ہے. عام ماحول میں جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ کام کرنا بھی وہ اسی میں داخل ہے، جادو اور شعبدہ بازی. یہ بھی لوگوں سے ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. یہ یقیناً جادو ہے، دھوکہ ہے، اور شیطانی مکر اور فریب ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عقائد کے رب العالمین اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کے رب العالمین اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہم کو تو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہوتا ہے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما. جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچا. آمین. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین.